شب برات میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیسے کرنے چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب عبادت میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، تو اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہوتا ہے، تو لہٰذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں ہی کریں، مسجد میں جا کر نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح گھر میں بھی نماز نہ پڑھو۔ دوسری بات، اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، ذکر، تلاوت، نفل نماز، صلاۃ و تسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز ہی قضا ہو جائے، یا انسان بیمار ہو جائے کہ جتنی پہلی عبادات روزمرہ کی کرتا تھا اس سے بھی وہ چھوٹ جائیں۔ نمبر 4، پورے سال فرض نماز کا اہتمام کیا جانا چاہیے، صرف شب برات میں نفلی عبادت کر کے اپنے آپ کو اتنا ثواب کا مستحق سمجھ لینا کہ گویا کہ جنت ہی مل جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ تو جیسے 15 شعبان کو نفلی عبادت کریں تو اس سے زیادہ اہتمام پورے سال کی فرض نمازوں کا کیا جانا چاہیے۔ ایک اور بات کہ جس کا خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائیں تو جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف ہو جائیں گی، تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ شب برات میں فضول قسم کی گپ شپ میں رات کو بیدار رہنا، گلیوں چوراہوں ہوٹلوں میں وقت گزارنا، یہ بالکل بے فائدہ بات ہے، بلکہ یہ تو نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ فضول قسم کی گپ شپ میں اکثر گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اس رات میں قبرستان جانے کا ہے۔ حدیث شریف میں اتنی بات تو آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، مگر یہ بھی واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت خفیہ تھا، اتنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اپنے جانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھا تھا، کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، اور بعد میں بھی کسی صحابی کو اس عمل کی ترغیب نہیں دی۔ تو اس لیے شب برات میں جماعت کی شکل میں قبرستان جانا، اس کو شب برات کا جو ہے وہ لازمی جز سمجھنا، راستوں میں روشنی کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی ہے۔ البتہ بغیر کسی اہتمام اور پابندی کے قبرستان جا سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ کہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں کے دن کی روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، تو یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن قابل عمل ہے، تو لہٰذا 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔